الحمد لله الحمد لله الذي نعمه لا تحصى وأمره لا يعصى ونوره لا يطفى ولطفه لا يكفى الذي فلق البحر لموسى وأحيا الميت لعيسى وجعل النار بردا وسلاما على خليله إبراهيم إمام الزهد والوراء وأرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى كافة الخلق بدين الحق والهدى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى المجتبى المنتقى المرتضى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء وعلماء ملته أولي الألباب والنهى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ منبر پاک پر جلوہ فرما علماء ذوی الاحترام، ائمہ کرام، طلبہ علوم نبوت، حاضرین باوقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رفیقان گرامی قدر، آج کا یہ بارونق اجلاس جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، آپ کے محبوب ادارہ دارالعلوم معینیہ غریب نواز کے زیر اہتمام منعقد ہے۔ میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں اساتذہ، طلباء، اراکین و معاونین کو، خاص کر جن طلباء کے سروں پر دستار باندھی گئی انہیں اور ان کے گھر والوں کو رب تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے طفیل ان کے سینے میں قرآن کریم کو نقش کالحجر فرمائے اور ایک جہان ان کے فیضان سے مالا مال ہو۔ مجھ سے پیشتر آپ حضرات نے علماء کرام کے بیانات سنے، شعراء کی نعتیں سنی۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی آپ کے درمیان ہوں۔ اس خطے کو علمی اعتبار سے جو شہرت حاصل ہوئی اور یہاں کے دینی ماحول سے دوسرے علاقے کے لوگ جو متعارف ہوئے، بلا شبہ گرامی مرتبت حضرت علامہ مفتی عبد المنان صاحب علیہ الرحمہ کی محنتوں کا ثمرہ ہے۔ سچائی کا
اعتراف کرنا دیانتداری ہے، کسی کی عظمت کا اعتراف کرنے کے لیے بھی باعظمت ہونا چاہیے۔ مجھے خوشی ہے کہ تقریباً 25 سال سے جس شہر اور علاقے کا نام میں یہاں کے طلباء کے ذریعہ سنتا رہا، آج اس علاقے میں میری حاضری ہو رہی ہے۔ دارالعلوم تنویر الاسلام امرڈوبھا، جہاں پر خطیب البراہین صوفی باصفا حضرت صوفی محمد نظام الدین صاحب علیہ رحمت و رضوان نے اپنے پاکیزہ کردار کی خوشبو سے لوگوں کے دل و دماغ کو ایک طویل عرصے تک معطر کیا، اور اپنے کردار و عمل سے بے شمار لوگوں کو دلدل سے نکال کر راہ راست پر لا کر کھڑا کیا، زیور علم سے انہیں مزین کیا۔ ان میں سے ایک ذات حضرت مفتی عبد المنان صاحب علیہ رحمہ کی بھی ہے۔ اور پھر مفتی صاحب علیہ رحمہ جب اس خطے میں جلوہ فرما ہوئے تو انہوں نے حضور صوفی صاحب علیہ رحمت و رضوان کی برکتوں کو بھی اس علاقے میں پھیلایا، اور حضرت صوفی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی آمد سے اور برکتوں میں یہاں اضافہ ہوا۔ رب تعالی ان بزرگوں کے فیض و برکات سے ہم سب کو، آپ سب کو مالا مال فرمائے۔ آئیے مصطفیٰ جان رحمت، سروری کائنات، فخر موجودات، نبی مکرم، شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام اجمعین۔ حضرات، چونکہ یہ جلسے دستار بندی ہے، حفظ و قرات کے طلباء کو دستار اور سند سے نوازا گیا۔ آپ حضرات نے اس ادارے کا جو تعاون کیا، اس کا نتیجہ آپ سب کے سامنے اساتذہ اور اراکین نے رکھ دیا، اور رکھنے کے لیے انہوں نے یہ اہتمام کیا کہ آپ سب کو جمع کیا، علماء کا نورانی قافلہ اتارا، اور پھر ان طلباء کے سروں پر سب کے سامنے دستار باندھ کر انہیں بھی عزت سے نوازا گیا۔ اس سے آپ کو بلا شبہ یہ سبق مل گیا ہوگا کہ علم وہ چیز ہے کہ جو گمنام کو مشہور انام بنا دیتی ہے۔ علم وہ نور ہے کہ تاریک دل کو ہی نہیں، تاریک علاقے کو بھی منور کر دیا کرتا ہے۔ معمولی انسان بھی علم حاصل کرنے کے بعد بڑے بڑوں کی صف میں بیٹھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ علم وہ چیز نہیں ہے کہ جس کی اہمیت اور فضیلت کو گھنٹوں بیان کیا جائے۔
کون ایسا شخص ہے جو اس کی اہمیت سے انکار کر سکتا ہے؟ کچھ لوگوں نے آج نعرہ لگایا بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، مگر اسلام نے خشت اول جب رکھی تو پڑھانے اور ان کی عزت و آبرو کو بچانے کے لیے ہی رکھی۔ اقرا کا پیغام سب سے پہلا پیغام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں سے بنایا ہے، ایک جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے۔ جسم اور روح میں جب تک اتحاد و اتفاق رہتا ہے تب تک انسان زندہ مانا جاتا ہے، اور اگر دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، راستہ جدا ہو گیا، دونوں نے ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ دیا، تو پھر کہا جاتا ہے کہ انسان مردہ ہو گیا۔ اسی کو حضور حافظ ملت نور اللہ مرقدہ اپنے الفاظ میں یوں فرماتے کہ اتحاد زندگی ہے اور اختلاف موت ہے۔ انسان کو اللہ نے جسم اور روح سے ملا کر بنایا ہے۔ جسم بیمار ہوتا ہے، جسم کو بیماری لگتی ہے، بیماریوں میں کوئی چھوٹی بیماری ہوتی ہے، کوئی بڑی بیماری ہوتی ہے۔ اس وقت کے اعتبار سے جو بھینکر اور بڑی بیماری مانی جاتی ہے اسے کینسر کہا جاتا ہے۔ یہ بیماریاں انسان کے جسم کو لگتی ہیں۔ ان بیماریوں کو دور کرنے کے لیے دنیا کے اندر لاکھوں ہاسپٹل، دارالشفا، ہسپتال، کلینک، میڈیکل کالج قائم ہیں، اور پوری دنیا کے اندر جسم کی بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ دوائیں بھی دی جاتی ہیں، علاج بھی کیا جاتا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ جس طرح سے انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے اسی طرح سے انسان کی روح بھی بیمار ہوتی ہے؟ یہ ایک سچائی ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ انسان کا جسم بیمار ہوا تو اس کی روح بھی کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی بیمار ہو جاتی ہے۔ جسم کی بیماری کے لیے ہزاروں ڈاکٹر اور نہ جانے کتنے کالج اور ہاسپٹل پائے جاتے ہیں۔ روح کی بیماری کیا ہے اور روح کی بیماری کا علاج کہاں ہوتا ہے؟ روح کی بیماری کیسے ختم ہوتی ہے؟ اس کے لیے آپ کو دنیا میں شاید کوئی میڈیکل کالج نہ ملے۔ میری معلومات کے مطابق شاید کوئی ایسا کالج ہو جہاں پہ روح کی بیماری کا علاج کیا جاتا ہو، میں تو نہیں جانتا ہوں کہ ہے۔ پوری دنیا کے اندر ترقی یافتہ ملکوں کو دیکھ لیجئے، ان کے ہاں جسم کی بیماری کا علاج تو ہزاروں طریقے سے ہوتا ہے، مگر روح کی بیماری نہ وہ سمجھ پاتے ہیں نہ اس کا وہ علاج کرتے ہیں۔ روح کی بیماری کیا ہے؟ ان علماء سے پوچھے، یہ بتائیں گے۔ بڑے بڑے علماء نے اس پر تحقیق کی، بڑے بڑے علماء نے اس کو اپنی کتابوں میں لکھا، اور اس میں انہوں نے یہ واضح کیا کہ جس طرح سے جسم بیمار ہوتا ہے ایسی روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ روح کی بیماریوں میں ایک بھیانک بیماری کا نام کفر اور شرک ہے۔ روح کی بیماریوں میں ایک بھیانک بیماری کا نام حسد اور بغض و کینہ ہے۔ روح کی بیماریوں میں سے ایک بھیانک بیماری کا نام
غرور ہے، تکبر ہے، گھمنڈ ہے، یہ سب روح کی بیماریاں ہیں۔ اور ان بیماریوں سے بھی ایک بھینکر بیماری ہے جو ساری بیماریوں کی جڑ ہے۔ اسی بیماری کے پیٹ سے ساری بیماری پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح سے ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ معدہ بیماریوں کی جڑ ہے، معدہ صحیح سلامت اگر ہے تو جسمانی بیماریاں کم لاحق ہوں گی، ایسے ہی روحانی بیماریاں بھی کئی ایک ہیں، مگر ان ساری بیماریوں کے لیے ایک بھینکر بیماری ہے جو سب کی جڑ ہے۔ اب وہ کون سی بیماری ہے جو ساری بیماریوں کی جڑ ہے؟ آئیے تھوڑی دیر تصور میں ہم مکہ مکرمہ چلتے ہیں، حجاز مقدس چلتے ہیں، عرب میں اس وقت کے حالات کو دیکھتے ہیں جب ابھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کا کام نہیں شروع کیا تھا۔ وہاں پر ظلم، قتل، غارت گری، ڈاکہ زنی اور چوری، شراب نوشی اور زناکاری، یہ ساری بیماریاں، ساتھ ہی ساتھ کفر و شرک، یہ ساری بیماریاں موجود تھیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بلا کر کے راہ راست پر لانے کی کوشش شروع فرمائی اور فرمایا کہ خدا ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی لائق عبادت ہے، نہ جانے کتنے لوگوں نے گستاخیاں شروع کر دی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینا شروع کر دیا، رسول پاک کی شان میں گستاخیاں شروع کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ کیا فرمایا؟ جب لوگوں نے آپ کا انکار کیا، خدا وحدہ لا شریک کو ایک ماننے کے موڈ میں نہ آئے اور انہوں نے انکار کر دیا، رسول پاک کی رسالت کا انکار کیا، رسول پاک کو اذیت دینی شروع کر دی، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ کیا فرمایا؟ کیا فرماتے ان سے؟ علماء بیٹھے، آپ ان سے پوچھئے۔ حدیث میں، تاریخ میں جو کلمات آئے ہوئے ہیں ان کلمات میں یہ جملہ بھی ہے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے۔ کیوں ہدایت دے دے؟ میری قوم کو ہدایت دے دے۔ رسول پاک نے آگے کیا فرمایا؟ میری قوم کو ہدایت دے دے اس لیے کہ ان کے پاس دولت نہیں ہے۔ کیا رسول پاک نے یہ فرمایا کہ اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، ان کے پاس وقار نہیں ہے، ان کے پاس پراپرٹی نہیں ہے، ان کے پاس اقتدار نہیں ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات جو روایت میں موجود ہیں وہ یہ، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے اس لیے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، ان کے پاس علم نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آدمی اگر شرک کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جہالت کی بیماری میں مبتلا ہے۔ آدمی اگر کفر کرتا ہے تو جہالت کی بنیاد پر، آدمی اگر ظلم کرتا ہے تو جہالت کی بنیاد پر، آدمی اگر شراب نوشی کرتا ہے تو جہالت کی بنیاد پر، آدمی اگر زنا کرتا ہے تو جہالت کی بنیاد پر، آدمی اگر تکبر، غرور و گھمنڈ کرتا ہے تو جہالت کی بنیاد پر۔ ساری بیماریوں کی جڑ جہالت ہے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی طرف سے جو سب سے پہلا پیغام قوم کو دیا وہ اقرا، پڑھو، جب پڑھو گے تو تمہیں پتا چلے گا کہ تمہارا مقصد زندگی کیا ہے، جب پڑھو گے تب پتا چلے گا کہ تمہارا خالق و مالک کون ہے، جب آپ پڑھیں گے تب پتا چلے گا زندگی گزارنے کا سلیقہ کیا ہے۔ ابھی میں آ رہا تھا آپ کے لیے اس آبادی میں، اندور ایئرپورٹ سے چلا، اگر مجھے
رہنمائی کے لیے ڈرائیور نہ دیا گیا ہوتا اور میں نے اس گاؤں کا راستہ اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا ہوتا تو 1000 جگہ مجھے پوچھنا پڑتا۔ آج بھی اگر کوئی انجانا کسی راستے پر چل پڑے کہیں کسی گاؤں میں جانے کے لیے تو اسے نہ جانے کتنی جگہوں پہ پوچھنا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر 10 کلومیٹر کا سفر کرنا ہے تو بغیر علم آپ اس 10 کلومیٹر کا سفر نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اس دنیاوی راہ کو بغیر علم کے صحیح ڈھنگ سے طے نہیں کر سکتے تو 70 اور 80 سال کی زندگی کو اسلامی راہ پر بغیر علم کے کیسے آپ گزار سکتے ہیں؟ آپ اس زندگی کو کیسے لگا سکتے ہیں منزل مقصود تک؟ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا پیغام جو امت کو اور قوم کو دیا وہ پڑھنے کا پیغام ہے۔ پڑھو گے تو سمجھ میں آئے گا کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رب قدیر نے اس کائنات کو بنایا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے۔ آپ نے کبھی ان علماء کرام کو شادیوں میں ڈانس کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ آپ نے کبھی ان علماء کرام کو یا کسی ادارے کے شیخ الحدیث کو، کسی دارالافتاء کے مفتی کو، کسی دارالقضاء کے قاضی کو، کسی حافظ قرآن کو، کسی عالم دین کو آپ نے شادی میں ڈانس کرتے ہوئے دیکھا؟ ان کو شراب پی کر چوراہے پر کسی کی بہو بیٹی کی عزت کو لوٹتے ہوئے آپ نے دیکھا؟ نہیں دیکھا ہوگا آپ نے۔ آپ کو کوئی شیخ الحدیث ایسا نہیں ملے گا، آپ کو کوئی عالم ربانی ایسا نہیں ملے گا۔ آخر کیوں؟ کیا وہ اس دنیا سے ہٹ کر رہتے ہیں؟ جو دل آپ کے پاس ہے کیا ان کے پاس نہیں ہے؟ جو آپ آنکھ رکھتے ہیں کیا یہ نہیں رکھتے ہیں؟ جو پیر آپ کے پاس ہے کیا اس سے ہٹ کر کے کوئی پیر ان کے پاس ہے؟ جو دل آپ کے پاس ہے وہی دل ان کے پاس ہے۔ جو آنکھ آپ کے پاس ہے وہی آنکھ ان کے پاس ہے۔ جو پیر آپ کے پاس ہے وہی پیر ان کے پاس ہے۔ اور ایسا بھی نہیں کہ ان میں جتنے بیٹھے سب لا ولد ہوں، ان کی اولاد نہ ہو، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ شادیوں میں شرکت نہ کرتے ہوں، یہ شادیوں میں شرکت بھی کرتے ہیں، بلکہ اپنے بیٹے کی بھی شادی کرتے ہیں، بیٹی کی بھی شادی کر چکے ہوں گے، بارات میں بھی گئے ہوں گے، لیکن آپ نے انہیں کیوں نہیں دیکھا تھرکتے ہوئے؟ انہیں کیوں نہیں دیکھا شراب پیتے ہوئے؟ انہیں کیوں نہیں دیکھا آپ نے ماں بہو بیٹی کی عزت کو نیلام کرتے ہوئے؟ اس لیے کہ اللہ نے انہیں علم دے دیا، رب نے انہیں علم کی دولت عطا کر دی۔ جب آدمی کے پاس علم آئے گا تب پتا چلے گا ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ آپ قرآن پڑھیں تو پتا چلے گا کہ جتنے احکام الہیہ ہیں اس میں خدا کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جو فائدہ ہے وہ آپ کا فائدہ ہے۔ علماء بیٹھیں، آپ ان سے پوچھئے، یا آپ کو بتائیں گے۔ مختصر لفظوں میں علماء نے سب کو جمع کر دیا ہے اور فرمایا ہے کہ جتنے شریعت کے احکام ہیں ان سب کو اگر سمیٹا جائے تو انسان کے اندر جو 5 اہم چیزیں ہوتی ہیں ان کی حفاظت مقصود ہے۔ جتنے بھی شریعت کے احکام ہیں وہ سب کے سب آپ کے تحفظ کے لیے ہیں۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں جن کی حفاظت کے لیے اسلام نے قانون لگایا ہے؟ انسان کی جان، انسان کا مال، انسان کی عقل اور انسان کا نسب اور انسان کا دین۔ اس کو علمی زبان میں کلیات 5 کہا جاتا ہے۔ جتنے شریعت کے احکام ہیں وہ انہی 5 کی حفاظت کے لیے ہیں۔ جو حکم شریعت ہے یا تو انسانوں کی جان کی حفاظت کے لیے ہے، یا تو ان کے مال کی حفاظت کے لیے ہے، یا تو ان کی عقل کی حفاظت کے لیے ہے، اور یا تو ان کے نسب کی حفاظت کے لیے ہے، یا ان کے دین کی حفاظت کے لیے ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس نے جان بوجھ کر کسی صاحب ایمان کو قتل کیا اس کا ٹھکانہ بھینکر ہے، سخت ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس، جس نے بغیر کسی جرم کے کسی جان
کو قتل کیا اس کی یہ سزا ہے، اس کا یہ جرم ہے۔ آخر قتل کو شریعت نے حرام کیوں قرار دیا ہے؟ اس کی وجہ ہے تاکہ انسانوں کی جان کی حفاظت ہو جائے۔ قتل کو اسلام نے سخت حرام قرار دیا انسان کی جان کی حفاظت کے لیے۔ اب دوسرے نمبر پر آئیے، آخر ڈاکہ زنی کو اسلام نے حرام کیوں قرار دیا؟ غصب کرنے کو اسلام نے حرام کیوں قرار دیا؟ چوری کرنے کو اسلام نے حرام کیوں قرار دیا؟ تاکہ مال کا تحفظ ہو جائے، کسی کا مال نہ ضائع ہو، کسی کے مال پر دوسرا زبردستی قبضہ نہ کر لے۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے آپ کے لیے مال کے تحفظ کے طور پر یہ سارے قوانین لگائے ہیں۔ اور آگے چلیے، مال کی حفاظت کے لیے قانون بنایا، جان کی حفاظت کے لیے قانون بنایا۔ آخر نشہ آور چیزوں کو شریعت نے کیوں حرام کیا ہے؟ اس موقع پر مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ نیند تو نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ بات ختم کر دیں؟ نیند آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی تو تھوڑی دیر سن لیجئے، برداشت کر لیجئے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ ایک موقع پر میں سفر کرنے کے لیے نکلا اور دلی کی فلائٹ سے میں بھونیشور جا رہا تھا۔ اتفاق سے میرے بغل کی سیٹ پر ایک ہینڈسم نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ میری اپنی عادت ہے، میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا۔ میرے بڑے ہی کرم فرما مرشد اجازت فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد امجدی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ انہوں نے ایک موقع پر مجھ سے فرمایا، مولانا جو وقت کی قدر کرتا ہے تو پھر بعد میں وقت بھی اس کی قدر کرتا ہے، اور جو وقت کی قدر نہیں کرتا تو زمانہ بھی اس کی قدر نہیں کرتا ہے۔ اور اپنے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ جلال الدین امجدی نے وقت کی قدر کیا تو زمانہ اس کی قدر کرتا ہے۔ تو آج میں بھی یہ جملہ تحدیث نعمت کے طور پر استعمال کر سکتا ہوں کہ اگر ان حضرات کے دل میں میری عظمت کا چراغ جل رہا ہے، اور یہاں کے وہ فارغین علیمیہ جو چاہ رہے تھے کہ کبھی آئیں، تو آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ میں اپنے وقت کی قدر کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں۔ آپ ان سے پوچھے، یہ بتائیں گے۔ میں آج بھی الحمدللہ کتابوں کے مطالعے میں جہاں بھی رہتا ہوں لگا رہتا ہوں، سفر ہو حضر ہو، میں اپنا کام لکھنے پڑھنے کا لے کر چلتا ہوں۔ میں نے جو ہی فلائٹ فضا میں پہنچی، موبائل کھولا اور میں نے کتاب پڑھنا شروع کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے، جو عام لوگ ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ عربی زبان میں جو بھی لکھا ہو وہ قرآن ہی ہوگا۔ اس نے بھی یہی سمجھا، اور بغل میں بیٹھے ہوئے شخص نے مجھ سے پوچھا، کیا قرآن پڑھ رہے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، میں قرآن نہیں پڑھ رہا ہوں، ہے عربی ہی زبان میں یہ کتاب، مگر قرآن نہیں ہے، میں کچھ اور پڑھ رہا ہوں۔ اس نے کہا کیا پڑھ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ اس دنیا کے بعد ایک دنیا ہوگی، میں اس دنیا کے بارے میں پڑھ رہا ہوں۔ جب میں نے اس سے یہ بات کہی تو وہ میرا منہ تکنے لگا کہ کیا اس دنیا کے بعد بھی کوئی دنیا ہے جس کی ریڈنگ آپ کر رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، اس دنیا کے بعد بھی ایک دنیا ہے۔ یہ کون بتائے گا؟ یہ سائنسداں نہیں بتائے گا، خالق کائنات بتائے گا، یا خالق کائنات جسے بتائے گا وہ بتائے گا۔ میرے مصطفیٰ کو رب نے یہ بتایا ہے، رب نے اس کائنات کو بنایا ہے تو اس سے بہتر کون بتا سکتا ہے؟ اور جس کے لیے بنایا ہے اس سے بہتر کون بنا سکتا ہے؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ رب کائنات نے اس کائنات کو بنایا تو وہ جانے گا کہ کب کیا آئے گا، کب کیا ہوگا، اور جسے بتایا ہے وہ جانے گا۔ الحمدللہ ہم اسی بتانے والے کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں۔ میں نے کہا اس دنیا کے بارے میں پڑھ رہا ہوں۔ اس کی دلچسپی بڑھی، اس نے کچھ مجھ سے سوالات کیے۔ اب میں نے سوچا کہ ذرا معلوم کروں کہ یہ جناب ہے کیا۔ چنانچہ میں نے اس سے پوچھا آپ کرتے کیا ہیں؟ اس نے فوراً اپنا نام بتایا، جس سے معلوم ہوا کہ یہ غیر مسلم صاحب تھے، اور پھر وہ ڈاکٹری پیشے سے متعلق تھے۔ ہم نے کہا چلیے بڑی اچھی بات ہے، سفر آسانی سے گزر جائے گا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں ایک سوال آپ سے کروں؟ میں نے کہا بتائیے کیا سوال ہے؟ انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ کے دھرم میں نشہ کو کیا منع کیا گیا ہے؟ میں نے کہا ہاں، ہمارے مذہب میں نشے کو منع کیا گیا ہے، بہت سختی سے منع کیا گیا۔ اب اس نے کہا کیوں منع کیا گیا؟ ہم نے کہا آپ تو ڈاکٹر ہیں، آپ کے لیے سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، بتائیے اگر آدمی نشہ کرے گا تو پھر اس کے جسم پر اس کا کچھ اثر پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ کہا بالکل پڑے گا، اس کے جسم پر اثر یہ پڑتا
पड़ता है? हमने कहा क्या असर पड़ता है? कहा उसकी अक्ल फौरन बेकार हो जाती है। हमने कहा एक चीज आपने तस्लीम कर लिया कि अगर आदमी नशा करेगा तो उसकी अक्ल खराब हो जाएगी, और उसी के साथ साथ ये भी मैं बता देता हूं जिसको आप तस्लीम करेंगे कि अगर चंद साल आदमी शराब का, नशे का आदी हुआ तो चेहरे का हुस्न खत्म हो जाएगा, रौनक उसकी खत्म हो जाएगी, डिफेंस एनर्जी, अंदर की जो ताकत और कुव्वत मुदाफात है वो खत्म हो जाएगी। उसने कहा हाँ ये भी हो सकता है। मैं अब आगे थोड़ी देर इस वाकये को रोक करके आपसे कहना चाहूंगा कि इस वक्त जो इस्लाम दुश्मन तहरीकें हैं वो आपके अकीदे को बर्बाद करने के लिए अलग ढंग से काम कर रही हैं, और आपकी जिस्मानी नशो नुमा को बर्बाद करने के लिए अलग ढंग से काम कर रही हैं। जगह जगह के तुझे थक चुके हंगामे, निशाते लज्जते ख्वाबे गिरा बदल डालो, गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है, मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो। इसी हिंदुस्तान के एक सूबे में मैं एक मरतबा तकरीर करने के लिए गया। वहां कुछ नौजवान और कुछ दानिश्वर मुलाकात करने के लिए आए, और उन्होंने कहा कि हजरत इस्लाम दुश्मन ताकतों ने हमारे खित्ते के नौजवानों को मुकम्मल तौर पर मुनज्जम तरीके से नशे का आदी बनाने का प्लान बनाया है। हमने कहा वो किस लिए? कहा इसलिए कि उसकी वजह से जो इनका जज्बा है वो सर्द हो जाएगा, जो डिफेंस एनर्जी है वो खत्म हो जाएगी, चेहरे की रौनक इनकी खत्म हो जाएगी, फिर हमारे घरों की बच्चियां दूसरों के दरवाजे पे दस्तक देंगी। ये उनका प्लान है। इस प्लान के तहत ऐसा किया जा रहा है, और न जाने कितने नौजवान अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं। मुझको इसी इंडिया के एक सूबे में कुछ लोगों ने बताया इस वक्त आपके अकीदे को बर्बाद करने के लिए 50 तहरीकें काम कर रही हैं, और आपके किरदार और कैरेक्टर को खत्म करने के लिए न जाने कितनी तहरीकें जुटी हुई हैं, और सबका निशाना हमारा ये नौजवान है। अभी जो आपने सुना मुनाजरा हुआ, और राफिजियत की जो एक भला चल रही है इस वक्त, उसके हवाले से आपने दो जुमले सुने। सच्चाई यह है कि पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त इस फितने को बड़ी तेजी से नौजवानों के दिलो दिमाग में बैठाने की तहरीक चल रही है, और अगर आपने तवज्जो नहीं की तो ना आपकी आने वाली नस्लों का ईमान सलामत रहेगा, ना उनका कैरेक्टर सलामत रह सकता है। ये तो मैंने जुमले मोतरजा कह दिया। उस नौजवान से मैंने कहा बताइए जिस्म के ऊपर ये सब असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है? उसने कहा हाँ ये भी होता है। अब मैंने सोचा कि लाओ जरा इसे और समझा दूं। मैंने उससे कहा कि आपने अभी बताया कि आदमी अगर नशा करता है तो उसकी अक्ल खराब हो जाती है, आदमी अगर नशा करता है तो उसकी जिस्मानी नशो नुमा उसकी बर्बाद हो जाती है, चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है, कुव्वते मुदाफात जिसको डिफेंस एनर्जी कहते हैं वो खत्म हो जाती है। उसने कहा हाँ ये सब सही है। मैंने उसको समझाते हुए कहा फर्ज कीजिए मैंने उससे पूछा कि आप रहते कहाँ हैं? कहा मैं दिल्ली में डॉक्टरी करता हूं। मैंने कहा चलिए ठीक है, आपने एक खूबसूरत बंगला बनाया और उस बंगले को आपने डेंट पेंट करके खूब मुज़य्यन कर दिया, शानदार किस्म का उसमें पेंट लगा दिया आपने, बेहतरीन किस्म से आपने उस बिल्डिंग को सजा दिया, और आपने उस पर लिख दिया एक जगह पर इसमें स्क्रैच लगाना, इसमें कालक पोतना, इसमें पोस्टर चस्पा करना ये जुर्म है। और एक आदमी ने आकर के उस पर कालक लगा दिया। बताइए आपको अच्छा लगेगा कि खराब लगेगा? उसने कहा ये तो खराब लगेगा, ये अच्छी बात नहीं होगी, मुझे बहुत खराब लगेगा। मैंने कहा खराब क्यों लगेगा? कहा इसलिए कि मैंने जब एक खूबसूरत इमारत बनाई, मैंने एक बंगला बनाया, डेंट पेंट करके उसको मैंने संवारा, और मैंने लिख भी दिया कि यहां कोई कालक नहीं पोत सकता है, लेकिन अगर कोई पोत देगा तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा। मैंने उसको कहा, चूंकि वह हैंडसम था इसलिए मैंने उसी को सामने रखा। मैंने कहा मालिक ने आपको हैंडसम बनाया है, अगर आप अपने हाथों से इस खूबसूरती को जाय करें तो जिस मालिक ने बनाया है बताइए उसे अच्छा लगेगा? अगर आपने एक इमारत बनाई और खूबसूरत इमारत बनाई तो आप नहीं चाहते हैं कि इसे कोई खराब करे? जिस